الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. محترم حاضرین جمعہ، ہماری شریعت میں توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کا اقرار کرنے کے بعد سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ الحمدللہ نماز کے پابند ہیں اور ایک مدت سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ اس منبر سے درجنوں تقریریں ہوئی ہیں نماز کے طریقے پر، نماز میں ہونے والی لاپرواہیوں پر، نماز میں ہونے والی غلطیوں پر، مگر ہم نے جو ایک عادت بن گئی ہے ہماری، ہم جیسے رکوع کرتے چلے آئے ویسے ہی رکوع کر رہے ہیں، جیسے ہمارا سجدہ کرنے کا طریقہ جس کی ہمیں عادت بن گئی ہے ہم اسی طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں. اب آپ غور کریں کہ ہم نے پوری زندگی نماز پڑھ کے گزار لی، اور اللہ نہ کرے کل ہم جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیکیاں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہے کہ میرے بندے تو نے جو نماز پڑھی ہے تیری نماز میں تو قدم قدم پہ رسول کی سنت کی خلاف ورزی ہے، نہ تیرا رکوع صحیح ہے، نہ تیرا سجدہ صحیح ہے، نہ تیری سب بندی صحیح ہے، نہ تیرا تشہد صحیح ہے، تیری نماز ہمارے یہاں مانی نہیں جائے گی. اس وقت ہمیں اور آپ کو کتنا ملال ہوگا. بھائی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اس کی کیٹیگری میں ہم کھڑے ہو جائیں گے. ہم پڑھ کر کے محنت کر کے نیکی کر کے بھی ہمیں اس کا ثواب نہ ملے، اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہو. تو اسلام کے اندر توحید کے بعد جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ نماز ہے، اور یہ نماز رسول کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث
ہمارے یہاں بچے بچے کو یاد ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے رسول کو پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ اور رسول کا یہ کہنا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، رسول کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم کی نماز کا پورا طریقہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اگر نبی کی نماز کا طریقہ محفوظ نہیں رہے گا تو پھر نبی کے فرمانے کا کوئی مطلب ہی نہیں کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیں، حضرت حذیفہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا رکوع صحیح نہیں ہے، اس کا سجدہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے جب اس نے سلام پھیر لیا اس کو اپنے پاس بلایا، حضرت حذیفہ نے یہ نہیں کہا تیرا رکوع صحیح نہیں ہے، حضرت حذیفہ نے یہ نہیں کہا تیرا سجدہ صحیح نہیں ہے، حضرت حذیفہ نے کہا ما صلیت، تیری نماز ہی صحیح نہیں ہے، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور آگے بڑا خطرناک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ یہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی راز کی باتیں بتاتے تھے، منافقوں کے نام اللہ کے رسول نے ان کو بتائے تھے۔ حضرت حذیفہ خود کہتے ہیں کہ لوگ عام طور سے اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں پوچھتے تو میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، میں پوچھتا تھا اللہ کے رسول آپ کے بعد برا کیا ہونے والا ہے، لوگ اچھے کے بارے میں پوچھتے تھے، میں برے کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ برے سے بچ سکوں، فتنے سے بچ سکوں۔ تو حضرت حذیفہ نے اس آدمی سے کہا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تو نے نماز پڑھی ہے تیرا رکوع صحیح نہیں ہے، تیرا سجدہ صحیح نہیں ہے، اگر اسی طریقے پر تو مر گیا تو تیری موت رسول کے طریقے پر نہیں ہوگی، رسول کی سنت پر نہیں ہوگی۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر سا وقت ہوتا ہے خطبہ جمعہ کا، نماز میں پائی جانے والی جو چند لاپرواہیاں ہمارے یہاں ہیں، جو چند بڑی بڑی غلطیاں ہیں، میں اس کی طرف آپ کو تھوڑا سا بس اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ نماز کے پہلے نمبر آتا ہے وضو کا۔ بھئی وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے، اور وضو اگر صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ وضو میں بہت سارے لوگ ہاتھوں کو دھل رہے ہیں اور کہنی جو ہے وہ ان کی سوکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں آپ کہ وضو میں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا ہے، کہنی بھی آپ کی بھیگی ہونی چاہیے، پانی کہنی تک بھی پہنچنا چاہیے۔ آپ نے پوری کہنی دھل لی اور کہنی کے پاس کا جو حصہ ہے وہ سوکھا ہے، آپ کا وضو صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ سر کا مسح کرتے ہیں، اب چونکہ ہمارے یہاں بال رکھنے اور بال کی اسٹائل بھی طرح طرح کی ہوتی ہے، تو وہ سر کا مسح کرتے ہیں تو وہ آگے سے پیچھے تو لے کے جاتے ہیں، پیچھے سے آگے لے کے نہیں جاتے۔ پیچھے سے آگے لانے میں خطرہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا، بال بگڑ جائے گا۔ بھائی آپ اپنے ہیئر اسٹائل کے چکر میں وضو کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ سر کے مسح میں سر کے آگے سے لے کر کے پیچھے گدی تک لے کے جایا جائے، پھر گدی سے واپس ہاتھ کو لے کے آیا جائے، یہ طریقہ ہے رسول کا۔ پیر آپ دھل رہے ہیں، جلدی جلدی آپ نے پیر دھل لیا، پیچھے ایڑی کے پاس کا حصہ سوکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، جن کی ایڑیاں سوکھی ہوں گی وہ قیامت کے دن جہنم میں وہ ایڑیاں جائیں، یعنی وہ بغیر وضو کی نماز پڑھتے چلے آئے، ان کا وضو ہی نہیں ہوا جن کی ایڑی سوکھی رہ گئی۔ تو وضو برابر کریں، آپ صحیح کریں۔ وضو کر لیا آپ نے، مسجد میں آپ آئے، اتفاق سے جماعت کھڑی ہو چکی ہے یا کھڑی ہونے والی ہے، آپ مسجد کے دروازے پر ہیں، آپ نے دیکھا جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب آپ دوڑ کے آنے لگے، جلدی جلدی آنے لگے، یہ طریقہ بھی رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سمعتم الاقامہ، جب اقامت سنو فاتو الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف، فمشوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف چل کے آؤ، دوڑ کے نہیں چل کے آؤ، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کی طرف بڑھو۔ فما ادرکتم فصلوا، جتنی نماز ملے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو چھوٹ جائے پوری کر لو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک رکعت ہمیں لگتا ہے بھئی امام صاحب والتین والزیتون پڑھا رہے ہیں اور آخری آیت پر پہنچے تو ہم دھما دم دوڑ کے چلے آتے ہیں، سنت کے خلاف ہے یہ طریقہ۔ وقار اور سکون کے ساتھ آپ امام کے ساتھ شامل ہو۔ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، سب بندی ہو رہی ہے،
اب سب میں ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے کہ پیر کی جو چھوٹی والی انگلی ہے وہ لوگ ملاتے ہیں. بھائی یہ کہاں سے آیا؟ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ پیر کی چھوٹی انگلی ملائی جائے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھے پکڑ پکڑ کے ملاتے تھے. یمسح مناکبنا, ہمارے کندھے پکڑ پکڑ کے ملاتے تھے اور کہتے تھے استووا صفوفکم, اپنی صفیں سیدھی کرو, ولا تختلفوا, اختلاف مت کرو. اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے, سب سیدھی ہونی چاہیے, ایک لیول میں, ایک رو میں, ایک لائن میں لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اختلاف نہ کرو, اگر اختلاف کرو گے فتختلف قلوبکم, تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. بہت بڑی بات ہے کہ سب اگر صحیح نہیں ہے تو دلوں میں بغض پڑ جائیں گے, دلوں میں میل آ جائے گا. تو سب صحیح کریں. آپ پیر جب آپ اپنا کھڑا کریں تو یہ پیر جو ہے نا اس کو وی کی شکل میں کھڑا نہ کریں, ایچ کی شکل میں کھڑا کریں. پیر دونوں برابر ہو, ایسے نہ ہو ایسے ہو, تو بالکل سیدھا رکھیں. یہ کنچی انگلی والا ملانے والا سسٹم ختم کریں. پیر سیدھا رکھیں, آٹومیٹک کندھے اور بدن جو ہے بغل والے سے ٹچ ہو جائے گا. بہت زیادہ پیر پھیلانا بھی سنت کے خلاف. آپ کے بدن کی جو چوڑائی ہے اس حساب سے آپ پیر پھیلائیں, بہت کم نہ پھیلائیں تاکہ بغل والے کو تکلیف ہو, زیادہ بھی نہ پھیلائیں کہ جب آپ سجدے میں جائیں, رکوع میں جائیں تو بیچ میں گیپنگ پیدا ہو جائے. جتنی آپ کے بدن کی چوڑائی ہے اتنی حساب سے آپ اپنا پیر پھیلائیں. اب امام کے ساتھ آپ نماز شروع کرنے جا رہے ہیں. امام نے کہا اللہ اکبر, آپ نے امام کے پیچھے نیت باندھی. لیکن ایک مسئلہ اور یاد رکھیں, ہمارے عام طور سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے, نماز ختم ہو گئی, سنت پڑھنی ہے, ہم بیچ میں کہیں بھی کھڑے ہو کے سنت پڑھنے لگے. اللہ کے رسول کی بڑی تاکید ہے کہ نماز میں سترا رکھا جائے. اور سترا کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز ہو, دیوار بھی سترا ہو سکتی ہے, کھمبا بھی سترا ہو سکتا ہے, یہاں تک کہ کوئی آپ کے آگے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی نمازی اس کو سترا بنا لے آپ. اب یہ دیوار ہے اور آپ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اذا صلی احدکم فلیصلی الی السترہ, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترا آگے رکھ کر کے نماز پڑھے. ولیدنو منہ, اور سترے کے قریب نماز پڑھے, سترا آپ سے دور نہیں ہونا چاہیے. مجبوری ہے الگ بات ہے, یہاں دیوار ہے اور آپ وہاں نماز پڑھیں, طریقہ خلاف سنت. صحابہ کرام کھمبے تلاش کرتے تھے, سنتیں پڑھنے کے لیے کھمبے تلاش کرتے تھے تاکہ ان کے آگے سترا رہے. حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ ان کو کوئی چیز نہیں ملی تو ایک صحابی کو اپنے آگے بٹھایا کہ تم بیٹھے رہو یہاں, یعنی کسی انسان کو بھی آپ سترا بنا سکتے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, اگر آپ بغیر سترا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو 3 چیزیں اگر آپ کے سامنے سے گزر جائیں تو نماز آپ کی خراب ہو جائے گی. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقطع صلاۃ المرء المسلم, مسلمان کی نماز کو توڑ دے گی, اذا لم یکن بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل, اگر نمازی کے آگے اونٹ کے کجاوے کی پیچھے کی لکڑی کے برابر کوئی سامان نہ ہو. اونٹ کے کجاوے کی پیچھے کی لکڑی 1 ہاتھ کے برابر ہوتی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سترے کی ہائٹ کم سے کم ایک ہاتھ ہونی چاہیے. 1 ہاتھ کا مطلب یہ آپ کی انگلی سے لے کر کے کہونی تک کا جو حصہ ہے 1 ہاتھ, اتنا اونچا کم سے کم سترا ہونا چاہیے. گھروں میں عورتیں کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ گلاس رکھ دیتی ہیں, کوئی چھوٹی سی ڈلیا رکھ دیتی, غلط ہے یہ. کم سے کم کوئی ایسی چیز ہو جو 1 ہاتھ کے برابر. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر 1 ہاتھ کے برابر کوئی چیز آپ کے آگے نہیں ہے تو 3 چیزیں اگر گزر گئی تو نماز خراب ہو جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ المرأۃ, بالغ عورت, چھوٹی بچی گزر جائے مسئلہ نہیں ہے, بالغ عورت, جوان عورت اگر آپ کے سامنے سے گزر گئی اور سترا نہیں ہے, نماز آپ کی باطل ہو جائے. والحمار, اور گدھا اگر آپ کے سامنے سے گزر جائے. والکلب الاسود, اور کالا کتا اگر سامنے سے گزر جائے, یہ 3 چیزیں گزر جائیں تو نماز باطل ہو جاتی. تو سترا اللہ کے رسول کی بڑی تاکیدی سنت ہے. مسجد میں نماز پڑھے, گھر میں نماز پڑھے, جہاں بھی نماز پڑھے, اس بات کا خیال رکھے کہ آپ کے آگے سترا ہو, دیوار ہو, کھمبا ہو, کوئی چیز ہو. اور آپ جب اس کو عادت بنا لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ نماز میں سکون آپ کا بڑھ گیا ہے, نماز میں خشوع خضوع آپ کا بڑھ گیا ہے. اور سترا نہیں رہے گا, آپ بیچ میدان میں نماز پڑھیں گے, آپ کو لگے گا کہ وہ سکون مجھے نہیں مل رہا ہے جو نماز میں ملنا چاہیے.
اور آگے بڑھیے، امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، امام صاحب نے کہا رفع یدین کرنا ہے آپ کو۔ اب یہ جو رفع یدین کرنا ہے اس کے بارے میں 2 حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک طریقہ اللہ کے رسول کا تھا حذو منکبیہ، اپنے کندھے کے برابر اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا حیال اذنیہ، اپنے کانوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ تو کندھے یا کان، یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ رفع یدین ایسے کرتے ہیں، بالکل ہلکا سا معلوم ہو رہا ہے کہ بس اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کندھے کے نیچے بھی ہاتھ ہوتا ہے، غلط ہے بھائی، یہ غلط طریقہ ہے۔ کم سے کم آپ کا ہاتھ کندھے تک اٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد اب آپ کو ہاتھ باندھنا ہے، کہاں باندھنا ہے؟ ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے، حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، اللہ کے رسول نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھا۔ اب بھائی سینہ تو ہم سب جانتے ہیں، سینہ کس کو کہتے ہیں؟ اب پیٹ کو تو سینہ نہیں کہہ سکتے نا، ہمارے یہاں بعض لوگ پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا کہ بہت اونچا ہاتھ باندھتے ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ سینہ جس کو ہم سینہ مانتے ہیں، سینہ سمجھتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، پیٹ پر ہاتھ باندھ رہے سنت کے خلاف ہے، بہت اوپر ہاتھ باندھ رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں، سینے پر ہاتھ باندھے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نماز میں شامل ہو گئے۔ دعائے ثنا چاہے آپ اللہم باعث بینی والی پڑھ لیں، چاہے سبحانک اللہم و بحمدک والی پڑھ لیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم باعث بینی پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اگر آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ آپ اکیلے پڑھیں تب بھی، امام کے پیچھے پڑھیں تب بھی، فرض پڑھیں تب بھی، نفل پڑھیں تب بھی، پہلی رکعت ہو تب بھی، تیسری رکعت ہو تب بھی، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں۔ امام کے پیچھے پڑھنے کی دلیل بھی موجود ہے، ابو داؤد کے اندر حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث ہے، فجر کی نماز میں صحابہ اللہ کے رسول کے پیچھے قرات کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تفعلوا، امام کے پیچھے کچھ مت پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ بدون ہی، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں۔ کبھی اگر آپ تاخیر سے آئے، امام نماز پڑھا رہا ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا پڑھ چکا ہے، کوئی دوسری سورت پڑھ رہا ہے، اب آپ آ کر کے دعائے ثنا آپ نہ بھی پڑھیں تو چلے گا، بلکہ ایسے موقع پر نہ ہی پڑھیں۔ دعائے ثنا پڑھنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اب پتہ لگا کہ آپ دعائے ثنا پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، تب سے امام صاحب رکوع میں چلے گئے، پھر آپ جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ جب تک آپ پڑھ کر کے رکوع میں گئے تب سے امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ ڈال دی۔ تو بھائی امام کی اقتداء بھی تو ضروری ہے، امام کے ساتھ آپ کو رکوع ملنا چاہیے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ امام صاحب رکوع میں اور آپ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، اگر آپ بیچ میں آئیں تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، دعائے ثنا نہیں بھی پڑھیں گے تو چلے گا۔ اور نماز میں اطمینان پیدا کریں، رکوع اطمینان سے کریں، سجدہ اطمینان سے کریں، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیں۔ اللہ کے رسول کی نماز اطمینان والی ہوتی تھی، اور یہ اطمینان سے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ بہت مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی، حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے کہا واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی دوبارہ گئے، پھر سے نماز پڑھی، پھر آ کر کے سلام کیا، نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی نے 3 بار ایسا کیا، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیں، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں معلوم چل رہا ہے کہ میری غلطی کہاں ہے۔ اللہ کے رسول نے اب جو نماز کا طریقہ بتایا، اس میں جس چیز پر اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ فوکس کیا، آپ نے کہا جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو۔ پوری نماز میں یہی اطمینان اور سارے ارکان اپنی جگہ صحیح صحیح ادا ہو۔ بلکہ بخاری کی ایک حدیث میں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے تو اتنی دیر تک آپ کھڑے رہتے تھے کہ بدن کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پہنچ جائیں. تو یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ دو منٹ میں 3-4 رکعت پڑھ لیتے، غلط طریقہ ہے بھائی، یہ سنت کے خلاف ہے. امید ہے کہ ایسی نماز اللہ کے قبول نہیں ہو. اس کے بعد اور آگے بڑھیں آپ. رکوع میں جانا ہے آپ کو. رکوع کیسا ہونا چاہیے؟ رکوع میں آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جب رکوع میں جاتے تھے حسر ازارہ، آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہوتی تھی. وَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر ہوتا تھا وہ آپ کی پیٹھ کے برابر ہوتا تھا، نہ اونچا ہوتا تھا نہ نیچا ہوتا تھا. ہمارے یہاں بعض لوگوں کا سر جو ہے وہ بالکل نیچا رہتا ہے اور عادت بنی ہے اسی طریقے سے مدتوں کو نماز پڑھتے چلے آئے. بھائی ایک دن غور کر لو، کسی کو بٹھا لو اپنے آگے، بھائی دیکھ میرا سر کیسا ہے، دیکھ لو میرا سر کیسا ہے. اگر سر اونچا نیچا ہے تو صحیح کر لو، صحیح طریقے پر نماز پڑھو. رکوع میں پیٹھ سیدھی ہو اور سر پیٹھ کے لیول کے برابر ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے پکڑے دیتے تھے. اس کے بعد آپ رکوع سے اٹھے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ پوری دعا پڑھنی سب سے بہتر ہے. پوری یاد نہیں ہے، ربنا ولک الحمد پڑھ لیں، لیکن اطمینان سے کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوئے، ابھی امام بیچارہ سجدے میں گیا نہیں، یہ آدھے سجدے میں چلے گئے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ امام کی ابتدا کر رہے ہیں. آپ کو امام سے پیچھے ہر کام کرنا ہے. امام کے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے، امام کے پہلے سلام نہیں پھیر سکتے. امام جب تک دوسرا سلام نہ پھیر لے آپ دوسرا سلام نہ پھیریں، بلکہ کوشش کریں امام جب ایک طرف سلام پھیر لے تب آپ اپنا سر گھمائیں سلام پھیرنے کے. امام کی ابتدا کرنا ہے. سجدے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ سجدے میں 7 ہڈیاں میری زمین پر ہونی چاہیے. 7 ہڈیاں. کون کون سی 7 ہڈیاں؟ علی الجبہہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کیا. پیشانی ماتھا سجدے میں زمین پر ہونا چاہیے. ماتھے کو پکڑا اور پھر ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی ماتھے میں ناک شامل ہے. ماتھا زمین پر ہے اور ناک اٹھی ہے، سجدہ غلط ہے آپ کا. ماتھے کے ساتھ آپ کی ناک زمین پر ٹکی ہونی چاہیے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ان کی ناک جو ہے اٹھی رہتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ماتھا، والیدین دونوں ہاتھ، والرکبتین دونوں گھٹنے، واطراف القدمین اور دونوں پیر کی انگلیاں. یہ ٹوٹل 7 چیزیں زمین پر ہونی چاہیے. اور سجدے میں پیر کی انگلیاں جو ہیں ان کو کوشش کریں ان کو موڑ لیں قبلہ کی طرف کر لیں. بلکہ اللہ کے رسول کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ دونوں پیروں کی ہتھیلیوں کو آپس میں ملا لیا جائے سجدے کے دوران. سجدے میں دونوں پیر کی جو ہتھیلیاں ہیں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کے سجدہ کیا جائے. یہ بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اور سجدے میں ایک بات اور لحاظ رکھیں کہ آپ کی کہنیاں اٹھی ہوں، کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو تھوڑا کشادہ کر کے رکھیں، بہت سمیٹ کر کے نہ رکھیں سجدے میں، کشادہ کر کے رکھیں. لیکن ہاں جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بلا وجہ اپنے ہاتھ کو کشادہ کرنے کے چکر میں بازو والے کو تکلیف نہ پہنچائیں. جتنا کشادہ کر سکتے ہیں اتنا کشادہ کریں. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اتنا پھیلاتے ہیں بغل والا بیچارہ اس سجدے میں کہاں آ کے پھنس گیا. تو سنت ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائیں اور سمیٹنے کی کوشش نہ کریں. اور 7 چیزیں سجدے میں آپ کی زمین پر ہونی چاہیے. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہو یا چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہو تو اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے کہ تھوڑا سا بیٹھ کر کے تب اٹھا جائے، سجدے سے ڈائریکٹ نہ اٹھا جائے. حضرت مالک ابن حویرث کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 رکعت پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے یا 3 رکعت پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے لم ينهض حتى يستوي قائدا، تو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہیں جاتے. اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں. اللہ کے رسول تھوڑا سا سستانے کے لیے بیٹھتے تھے. یہ سنت ہے آپ کی، اس پر عمل کریں. اسی طریقے سے نماز کے آخری قعدہ میں جس میں آپ کو سلام پھیرنا ہے
اس میں آپ کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے نکال لیں اور کمر کے بل، سرین کے بل بیٹھے، جس کو تورک کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی تقریباً 10 صحابہ کے سامنے کہتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں، اور انہوں نے نماز پڑھ کے بتائی اور کہا کہ جب اللہ کے رسول اپنی نماز کے آخری قاعدے میں بیٹھتے تھے جس میں سلام پھیرنا ہوتا تھا تو علی شقہ ایسر، اللہ کے رسول اپنے بائیں پہلو کے بل، بائیں سرین کے بل بیٹھ جاتے تھے اور بائیں پیر کو داہنے پیر کے نیچے باہر نکال دیتے تھے، جس کو تورک کہتے ہیں۔ یہ جس قاعدے میں آپ کو سلام پھیرنا ہو، اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، الگ بات ہے، نارمل حالات میں جس قاعدے میں آپ کو سلام پھیرنا ہو تورک ضرور کریں۔ اسی طریقے سے اتحیات میں انگلی کو کہاں اٹھایا جائے، یہ بھی ہمارے یہاں بڑا کنفیوژن والا مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اشہد اللہ پر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پر گرا دیتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ پورے تشہد میں اٹھائے رہتے۔ کیا طریقہ صحیح کیا ہے؟ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں، سنن نسائی کی صحیح روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب بیٹھتے تھے تو اپنی انگلی کو، یہ جو سبابہ انگلی ہے، انگوٹھے کے بغل والی انگلی ہے، اس کو آپ اٹھاتے تھے، یدعو بہا، اور اس کے ذریعے آپ دعا کرتے تھے۔ یہ دعا کا طریقہ تھا اللہ کے رسول کا، یہ اس کا لا الہ الا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تشہد میں دعا کے لیے اٹھائی جاتی ہے انگلی۔ اچھا، ایک حدیث میں اٹھانے کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں یحرکھا، اللہ کے رسول اس کو حرکت دیتے تھے، یہ بھی نسائی کی صحیح روایت۔ علامہ ابن عثیمین نے تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہا کہ تشہد میں جہاں جہاں دعا ہے وہاں وہاں اس انگلی کو حرکت دی جائے، ہلکی ہلکی حرکت دی جائے۔ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام دعا ہے، لہذا یہاں پہ تھوڑی حرکت دیں آپ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی دعا ہے، یہاں پہ آپ حرکت دیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دعا نہیں، یہاں پہ بس انگلی اٹھائے رہیں، حرکت نہ دیں۔ اس کے بعد آپ درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ پوری دعا ہے، یہاں پہ آپ حرکت دیتے رہیں۔ اللہم بارک علی محمد، حرکت دیتے رہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، حرکت دیتے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ پوری دعائیں جو ہیں، جتنی دعا آپ پڑھ رہے ہیں اتنے دوران آپ حرکت دیتے رہیں۔ اس کے بعد اب سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرتے وقت بھی بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پورے بدن کو گھمانے لگتے ہیں۔ بھائی پورے بدن کو گھمانا رسول سے ثابت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو اپنا چہرہ گھماتے تھے داہنی طرف، اور چہرہ گھما کر کے کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک کہ پیچھے سے آپ کے داہنے گال کی سفیدی نظر آتی تھی، حتی یرا بیاض خدہ الایمن، داہنی طرف سلام پھیرتے تھے، داہنے گال کی سفیدی نظر آتی تھی، بائیں طرف سلام پھیرتے تھے، بائیں گال کی سفیدی نظر آتی تھی۔ تو اس سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک بات تو یہ کہ چہرہ گھمانا چاہیے سلام پھیرتے وقت، بعض لوگ جو ہے پورا بدن گھماتے، یہ غلط ہے، اور بعض لوگ پورا چہرہ بھی قاعدے سے نہیں گھماتے، وہ صرف اشارہ ایسے اشارہ کر دیتے، اشارہ بھی غلط ہے، پورا آپ کا چہرہ گھومنا چاہیے، یعنی پورا اتنے اینگل پہ گھومے کہ پیچھے سے آپ کا چہرہ، آپ کا گال نظر آنے لگے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں آپ، جس آدمی کی نماز چھوٹی ہے، اب وہ اگر نماز میں شامل ہونے آیا ہے تو ایک طریقہ ہم نے اپنے یہ دیکھا کہ وہ امام جس پوزیشن میں بھی ہو، جس کی نماز چھوٹی ہوتی ہے وہ پہلے آ کر کے نیت باندھتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، یہ بھی سنت سے یہ چیز ثابت نہیں۔ اگر واقعی میں امام صاحب نے بھی ہاتھ باندھا ہوا ہے، قرات کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ آئیں، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رفع یدین کر کے آپ ہاتھ باندھتے ہیں۔ مگر امام اگر رکوع میں ہے، امام اگر سجدے میں ہے، امام اگر تشہد میں ہے، تو بس آپ کو سمپل یہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور رفع یدین کرنا ہے، اور پھر امام جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، آپ نماز میں آئے، امام صاحب کی تیسری رکعت ہے، امام صاحب کی دوسری رکعت ہے، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنی نماز کو کیسے پورا کریں؟ تو سمپل طریقہ یاد رکھیں، اور دلیل کی روشنی میں یہی زیادہ راجح اور بہتر ہے کہ آپ جب آئے ہیں تو امام کی چاہے وہ تیسری رکعت ہو، چاہے وہ چوتھی رکعت ہو، وہ آپ کی پہلی رکعت۔ اب مثال کے طور پر آپ مغرب میں آئے، اور مغرب میں جب آپ آئے تو امام صاحب وہ تیسری رکعت پڑھ رہے تھے، تو وہ آپ کی پہلی ہے۔ اب جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ
اپنی نماز پوری کریں گے تو آپ 1 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے اور پھر کھڑے ہو کر کے آپ تیسری رکعت. یہ طریقہ بالکل حدیثوں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی کہ آپ کی وہ رکعت پڑھیں گے. اور ایک چیز کا اور لحاظ رکھیں کہ آپ جب آئے ہیں نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے تو ہمارے یہاں عام طور سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی نماز چھوٹی ہوئی پوری کرنے کے لیے. یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. دونوں طرف سلام جب امام پھیر لے تب آپ کھڑے، دونوں طرف سلام پھیر لے جب امام تب آپ کھڑے ہو کر کے اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کریں. تو میرے بھائیوں، یہ نماز میں پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں، ان کا ہم سب کو لحاظ رکھنا چاہیے. نماز کی جو دعائیں یاد نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرا دی جائے تو ہفتے بھر میں یاد کر لیتے ہیں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں مدت گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، مجھے دعائیں قنوت یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. جنازے کی دعائیں یاد نہیں. بھائی ایک دعا یاد کر لو، جنازے کی درجنوں دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے. آپ ایک دعا یاد کر لیں، چھوٹی سی کوئی دعا یاد کر لیں. بڑی عجیب بات ہے، ہم دنیا کے معاملے میں کبھی یہ نہیں کہتے فلاں چیز ہم کو نہیں معلوم ہے تو چلو کوئی حرج نہیں ہے. ہم سیکھتے ہیں، ہم حاصل کرتے ہیں. تو نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، جو دعائیں آپ کو یاد نہیں ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہماری نماز میں جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں ان کو دور فرما دے. ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنائے، ہماری نمازوں میں خوشی اور خضوع پیدا فرمائے، اطمینان اور سکون کے ساتھ سنت رسول کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.